ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ قبلہ میاں حضور، بہت سارے ہمارے سلسلے سے تعلق رکھنے والے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے جو خلفاء ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اور پھر مریدین ہیں آپ کے اور دنیا بھر میں موجود ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے سلسلے کے اندر جو ہماری نسبتیں ہیں تو ان کا تعلق کس طریقے سے، کس ترتیب سے ہے، اور اس کا صحیح جو ہے وہ ربط کیا ہے۔ بس اوقات خلط ملط جو ہے وہ سلاسل کے معاملات جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے تردد کا شکار ہوتے ہیں لوگ، تو اس کے متعلق آج ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ قادری، سہروردی، چشتی، قلندری، اولولائی اور دیگر سلاسل اس میں شامل ہیں، جس طرح مداروی ہے، شاذلی ہے، شتاری ہے، اس طریقے سے مجدد نقشبندی ہیں، تو کافی سلاسل اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اب اس کی ترتیب ہے کہ کس طریقے سے ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے قادری سلسلے کی نسبت لی جاتی ہے، اور خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جنیدی سلسلے سے ہیں۔ جنیدی سلسلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور تمام سلاسل میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ بڑا سلسلہ ہے۔ اور آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار بہت سارے خلفاء جنہوں نے جا کر پوری دنیا میں سلاسل کو کیا، اسی میں سے ایک شاخ ہے جس سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے نامور بزرگ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اس طریقے کے بزرگ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے کی کڑی آ رہی ہے وہ اس طریقے سے ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک کہ آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی ہیں، ان سے حضرت شاہ عبد الرحیم ایاز۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کو اختلاف ہے نام میں، کچھ کہتے ہیں شیخ عبد الواحد ہیں آپ کا نام، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کا نام شاہ عبد الرحیم ایاز ہے، اور آپ مدفون مدینے میں۔ ان کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز ہیں، پھر ان کے بعد حضرت طوسی ہیں، شیخ طوسی، طرطوسی، یہ طرطوس میں ہیں یہ۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات ہے کہ طوسی الگ ہیں اور طرطوسی الگ ہیں۔ طوسی جو ہیں وہ نصیر الدین طوسی ہیں جو اہل تشیع سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یہ طرطوسی ہیں۔ اب ان کے بعد شیخ یوسف ہیں، اور پھر شیخ ابو سعید مخزومی ہیں، اور ان سے پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں عام طور پر تو یہ ہے کہ وہ آپ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فیض یافتہ ہیں، مگر آپ نے 3 الگ الگ بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے، بعض 4 بھی کہتے ہیں۔ ایک فیض آپ کو ہے اپنے نانا جان سے، حضرت شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، خاندان سادات، یہ خاندان شریف میں یہ بات ہے کہ ایک خلافت ان کی خاندانی ہوتی ہے ہمیشہ، جو ان کو اپنے آبا و اجداد کی ملتی ہے۔ تو ان کے والد جو تھے وہ خود بھی بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے،
تو آپ کو اپنی خاندانی خلافت ان سے بھی حاصل ہوئی ہے، اور باقاعدہ تربیت آپ نے عبداللہ سمئی سے بھی لی ہے۔ پھر آپ اپنے ماموں کے پاس آ گئے بغداد۔ ابو سعید مخزومی جو ہیں وہ عبداللہ سمئی کے بیٹے ہیں اور آپ کے ماموں ہیں۔ آپ نے آپ کی تربیت فرمائی پھر، اور ایک بزرگ شیخ ابو تاج ابو الوفا بغداد میں ہی تھے، جن کی خدمت میں آپ طالب علمی کے دور میں جایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے انہی بزرگ نے آپ کو بشارت دی تھی۔ آپ ایک دفعہ کچھ طالب علموں کے ساتھ ان بزرگ کی خدمت میں پہنچے، تو کچھ آپ کے جو دوست تھے طالب علم اس زمانے میں بغداد کے، آپ نئے گئے تھے وہاں پہ بغداد میں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں اور بڑے کمالات رکھتے ہیں، آپ اگر چلتے ہو تو ان سے ملاقات کریں۔ آپ نے کہا ہاں چلو، ہم بھی چلیں گے ان کے پاس۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے پاس جب گئے، تو جب انہوں نے دیکھا آپ کو تو وہ کھڑے ہو گئے دیکھ کے آپ کو، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا دیا، اور آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ جب رخصت ہونے لگے تو آپ سے فرمایا کہ بیٹا تم ہمارے پاس آتے جاتے رہا کرو، اور ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس بچے کی اتنی قریب آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو ایک دن دعویٰ کرے گا کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے پہلی بشارت دی تھی۔ پھر آپ جب بھی جاتے آپ پہ بڑی شفقت فرماتے، اور آپ کی تربیت بھی فرماتے، اور آپ کو خلافت اور اجازت بھی دی آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے شیخ عمار یاسر سے بھی آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی۔ تو پھر آپ سے جو آگے سلسلہ چلا شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو آپ کے 11 فرزند تھے، جن سے مختلف سلسلے چلے، لیکن سب سے مشہور سلسلہ جو ہے اس میں رزاقی سلسلہ رہا، جو آپ کے بیٹے تھے شاہ عبد الرزاق، ان سے حضرت سیدنا ہمارا سلسلہ جو ہے کڑی ملتی ہے جا کر، وہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو پیر و مرشد تھے وہ آپ کے چچا تھے۔ تو جب آپ نے آپ کی تربیت مکمل فرما لی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور میری تربیت ہو طریقت میں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم اور تربیت چاہتے ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی خدمت میں حاضری دو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے پھر سہرورد سے آپ بغداد آ گئے، اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ اس سے مبارک پر بیعت کی، اور پھر آپ سے تربیت لی۔ پھر آپ نے آپ کو بشارت دی کہ یہ شیخ صاحب ہمارے بعد تم عراق کے سب سے مشہور اور آخری بزرگ ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ تمہاری جیسا بزرگ تو آئیں گے مگر تمہاری جیسی شہرت کوئی نہیں پائے گا۔ اور وہی ہوا کہ آپ کے خلفاؤں میں بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا جلال الدین تبریزی، حضرت شیخ ابراہیم دکھنی، حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی۔ ہمارے جو سلسلے کی کڑی ہے شیخ شہاب الدین سہروردی سے حضرت نور الدین مبارک غزنوی سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ لال شہباز قلندر بھی سہروردی ہیں۔ صحیح۔ یہ حضرت شاہ
بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے دست حق پر بیعت ہوئے ہیں، ان کی بھی 2 سلسلے ہیں۔ ایک قلندری سلسلہ جو ہے ان کو وہ حضرت ابراہیم کربلائی سے ملا ہے، شیخ ابراہیم کربلائی قلندر سے، اور شیخ ابراہیم کربلائی قلندر جو تھے وہ حضرت شیخ پیر خضر رومی کے خلیفہ تھے۔ تو ہمارے کو سلسلہ ملا یہاں سے قادری حضرت نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا دور ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی دہلی میں تھے، سبحان اور اکثر ان بزرگوں کی صحبت رہا کرتی تھی۔ ان کا ایک واقعہ ہے حضرت نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ اپنے آپ کو بہت پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید، ان سے جو ہے ان کی کچھ تکرار ہو گئی اور یہ کچھ ناراض ہو گئے ان سے، اور یہ ناراض ہو کر آ گئے۔ کچھ عرصے یہ پھر کسی سے ملے جلے نہیں، ان کا وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو دہلی میں جو ہے کچھ عرصے میں ایک قحط کسی کیفیت بن گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو بادشاہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ نماز استسقا پڑھائیں تاکہ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نظام الدین ابو المعید سے پڑھواؤ سبحان اللہ، اور ان سے دعا کراؤ، بارش ہو جائے گی۔ کہا نظام الدین تم نماز استسقا پڑھاؤ اور جا کے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے حضرت میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت نظام الدین وہ حضرت شیخ مبارک غزنوی جو ہیں، میری ان کی تکرار اور ناراضگی ہو گئی تھی، آپ چلے گئے تھے تو مجھ پہ کچھ حالت قبض طاری ہو گئی، اور وہ آج تک قائم ہے۔ اب ان کا وصال ہو چکا، تو اب میں ان کی کیسے میں دعا کروں بتائیں آپ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی قبر پہ جا کے ان سے معافی مانگو اور پھر جا کے پڑھا لینا۔ اچھا، آپ ان کی قبر مبارک پہ گئے اور آپ نے وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے اور آپ نے کچھ معافی کے الفاظ دہرائے کہ مجھے آپ اس تکرار کی وجہ سے معاف کریں۔ تو قبر میں سے آواز آئی کہ نظام الدین ہم تم سے ناراض تھوڑی تھے، سبحان اللہ، اور نہ ہم تم سے ناراض ہیں، آپ جا کے نماز استسقا پڑھائیں، سبحان اللہ، بارش ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ تب لوگوں کو آپ کی بزرگی کا علم، علم ہوا کہ آپ کتنے بزرگ تھے۔ تو ان کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے ان کے بیٹے تھے حضرت نظام الدین غزنوی۔ آپ کے بارے میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قادری سہروردی خاندان میں آپ سب سے بڑے سورہ مزمل کے عامل تھے۔ سبحان اللہ، آپ سے لوگ بڑی دور دور سے سورہ مزمل کی اجازت کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ سورہ مزمل کی اجازت نہیں دیتے تھے کسی کو جب تک کہ پوری طرح اس کو جانچ پڑتال اس کی نہیں کرتے تھے، جب تک نہیں دیتے تھے۔ یعنی کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، اہل بیت سے کتنی محبت رکھتا ہے،
سارا آپ پہلے اس کی جانچ پڑتال کرتے تھے. پھر آپ کے بعد جن سے ہمارا سلسلہ شروع ہے، آپ کے بیٹے حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اچھا، آپ بھی سورہ مزمل کے بہت بڑے عامل تھے، اور آپ کے سورہ مزمل کا یہ کمال تھا کہ آپ کی بڑی شہرت تھی دور دور تک. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سورہ مزمل. سورہ مزمل کی اجازت دینے. اللہ. یہ نجم الدین قلندر جو ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہمارا سلسلہ ہے، ان سے ہی ہماری مختلف شاخیں ملی ہیں انسان کے. ایک طرف آپ قادری سہروردی ہیں، پھر دوسری طرف حضرت پیر خضر رومی سے آپ کا سلسلہ ہے. آپ کی ان سے بھی بیعت ہے، اور آپ نے ان سے قلندری سلسلہ لیا. اچھا، شیخ پیر خضر رومی جو تھے وہ سیاحت کرتے ہوئے روم سے ہندوستان آئے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ. آپ ہندوستان آئے اور دہلی آئے، اور آپ کی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. دونوں بزرگوں میں بڑی محبت ہو گئی، اور دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو اپنے سلاسل کی اجازت دی. سبحان اللہ. آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو سلسلہ عالیہ قلندریہ کی اجازت دی، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو چشتیہ سلسلے کی اجازت دی. اور پھر آپ سے ریکویسٹ بھی کی کہ اے پیر خضر رومی، ہم چاہتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارا سلسلہ چشتی قلندری چلائیں. سبحان اللہ. تو آپ نے حضرت شیخ نجم الدین قلندر، آپ واحد بزرگ ہیں ہندوستان میں آپ کے خلیفہ، جن کو چشتی قلندری اور قلندری سلسلے کی خلافت دی آپ نے. سبحان اللہ. اچھا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کا تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس طریقے سے ہماری جی. کڑی ان سے ہے. اب رہ گیا سلسلہ قلندریہ. اگر دیکھا جائے تو یہ بہت قدیم سلسلہ ہے. حضرت پیر خضر رومی قلندر جو تھے وہ حضرت عبداللہ علمدار قلندر کے خلیفہ تھے. سبحان. اور حضرت عبداللہ علمدار قلندر کے بارے میں ہے کہ آپ کو دو بزرگوں سے خلافت اور اجازت تھی. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ جمال الدین مجرد، اور شیخ جمال الدین مجرد جو تھے وہ حضرت عبدالعزیز مکی کے خلیفہ تھے. اچھا، شیخ جمال الدین مجرد کو دو بزرگوں سے خلافت اور اجازت ہوئی. ایک حضرت شیخ عبدالعزیز مکی سے، اور ایک حضرت بایزید بستامی سے. آپ کو دونوں بزرگوں سے خلافت تھی، اجازت تھی. حضرت عبدالعزیز مکی کے بارے میں ہے کہ آپ کو دو الگ الگ بزرگوں سے خلافت تھی. ایک حضرت شیخ معمر صحابی سے، آپ کی عمر تقریباً 200 برس ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض روایتوں میں 300 برس تک کی ہے. اور ایک طرف آپ کو اجازت تھی حضرت ابو سعید حبشی سے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید حبشی جو ہیں یہ حضرت بلال حبشی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت بلال حبشی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی خلافت اور اجازت ہوئی تھی.
اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قلندری سلسلہ ہے. صحیح. اب حضرت جمال الدین مجرد جو تھے ان کے خلیفہ تھے حضرت عبداللہ علمدار. حضرت عبداللہ علمدار کا ایک سلسلہ حضرت عین الدین شامی سے بھی ہے. یہ عین الدین شامی جو ہیں یہ بھی حضرت معمر صابی کے خلیفہ ہیں. اب یہ سلسلہ جب نیچے آتا ہے تو حضرت عبداللہ علمدار کے خلیفہ ہیں حضرت پیر خضر رومی. یہ پورا خالصاً قلندری سلسلہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قلندری سلسلے کا شجرہ صحیح. اور خالص قلندری. اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے سلسلے کے بزرگوں کی عمریں جو ہیں نا وہ کسی کی بھی 100 سال سے کم نہیں ہیں. سبحان اللہ. کسی کی 150 سال ہے. خود نجم الدین قلندر کی عمر 150 برس گزری ہے. حضرت پیر خضر رومی کی 175 برس کی عمر تھی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جو بزرگ گزرے ہیں اس سلسلے کے وہ معمر بزرگ گزرے عمر کے. پیر خضر رومی قلندر نے 2 بزرگوں کو خلافت دی. ایک حضرت شیخ نجم الدین قلندر کو اور ایک حضرت ابراہیم کربلائی کو. حضرت شیخ ابراہیم کربلائی کو جب خلافت اور اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ تم کربلا چلے جاؤ اور وہاں خدمت کرو لوگوں کی. آپ کربلا میں بیٹھے. حضرت عثمان مروندی جو لال شاہ باز قلندر کہلاتے ہیں جب یہ وہاں گئے کربلا زیارت پہ تو آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی خدمت میں کافی عرصے وہاں رہے. آپ نے پھر قلندری سلسلے کی تعلیم و تربیت کری آپ کو اور پھر آپ کو فرمایا کہ اے عثمان آپ جو ہے ہندوستان کا سفر کریں. آپ نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہاں بھی تمہارے کچھ منتظر ہیں اور تمہارا حصہ ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. اور تمہاری ولایت ہندوستان میں ہی جا کے چمکے گی. سبحان. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے پھر ہندوستان کا سفر کیا اور جو بزرگ آپ نے دکھائے جب آپ ہندوستان پہنچے تو وہ بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے آپ سے آن کے بیعت کی اور بیعت کر کے پھر سہروردی خاندان کی قادری سہروردی خاندان کی آپ نے تربیت لی. آپ سے جب آپ سے تربیت لی تو پھر آپ نے تربیت مکمل کر کے آپ کو فرمایا کہ اب تم سندھ چلے جاؤ اور علاقے سیستان میں رہو جو آج سیون کہلاتا ہے. آپ نے پھر یہاں آن کر قیام فرمایا. اب ایک بات آپ کے بارے میں یہ پڑھی ہے کہ بھئی آپ شہباز بن جاتے تھے. جی جی. آپ اصل میں ویسے آپ لباس جو ہے کبھی سرخ اور کبھی سیاہ پسند کرتے تھے. حضرت کی خدمت میں آپ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ تربیت لے رہے تھے تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جن کا مزار بنگال میں. ان کو بنگال کی ولایت دے کر بھیجا گیا تھا. بنگال سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے بنگال میں سکونت اختیار کریں اور بنگال کی ولایت آپ کو دی گئی ہے. تو بنگال اس وقت کفر کا گڑھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے وہاں دارالاسلام بنے گا. سبحان اللہ. تم وہاں جاؤ. تو آپ بنگال جانے کے لیے ہندوستان آئے تو پہلے آپ نے سوچا کہ میں اپنے پیر بھائی سے ملاقات کر لوں, کچھ عرصے ان کے پاس رہ لوں. تو آپ کچھ دن بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پاس تھے تو آپ نے آپ کو دیکھا. آپ نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے جو اتنی محنت کر رہا ہے.
تو آپ نے فرمایا یہ میرا شہباز ہے، یہ لامکان کا پرندہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کا مقام وجود اس کے یہ مقام میں رہے اور کہیں نہیں ہے۔ آپ نے آپ کو لقب دیا تھا شہباز کا، سبحان، اور وہ اتنا مشہور ہوا آج کہ آپ کا اصل نام لوگ بھول گئے جی جی، اور آپ کے اس لقب سے آپ کو جانتے ہیں۔ یہ جلال الدین تبریزی جو تھے یہ بھی سہروردی تھے، اور پھر یہ بنگال کے لیے جب نکلے تو یہ دہلی پہنچے، تو دہلی میں ان کی دوستی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے بھی تھی، سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں دہلی میں ان سے ملتا ہوا پھر بنگال کی طرف ہجرت کروں۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ ایک صحرا میں ٹھہرے، تو صحرا میں ایک شخص آیا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو بلایا، بولے ادھر آؤ، آپ کھانا کھا رہے تھے، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، تو اس کے پر کچھ سامان تھا، بیٹھ گیا، آپ نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کھایا، آپ کھائیں، آپ کھانا کھاتے رہے، کھانا کھانے کے بعد آپ فارغ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا سامان ہے اس کو واپس کرو جا کر۔ اب وہ بڑا شیشو پنج میں، اس نے کہا یہ سامان تو میرا ہے، آپ نے فرمایا نہیں تمہارا نہیں، یہ تم چوری کر کے لائے ہو، اور آج سے تم یہ کام چھوڑ دو، جاؤ اس کا سامان اس کو دے کر آؤ۔ اب وہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں چور ہوں، اور میں کیا کروں اب؟ آپ نے فرمایا کچھ مت سوچو، جاؤ اس کا سامان دو جا کے۔ میں نے کہا حضرت اگر میں اس کو سامان دینے گیا تو وہ تو مجھے پکڑ لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ تمہیں پکڑ بھی لے گا تو تمہارے گناہ کی سزا ہو جائے گی پھر۔ لیکن جب وہ سامان دینے گیا تو وہ اس کے دروازے پہ سامان رکھ کر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سامان دروازے پہ رکھا اور آ گیا، دروازہ کھولا، انہوں نے سامان کو رکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کیا ہو گیا، یہ آ گئے واپس۔ اب یہ سوچنے لگے کہ میں بھاگ جاؤں کہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں مجبور تھا کہ میرے پیر اٹھ رہے تھے، چل رہا تھا میں انہیں کی طرف۔ سبحان، جب میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دے دیا سامان تم نے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے آپ کو بیعت فرمایا اور آپ پر توجہ ڈالی، اور فرمایا کہ آج کے بعد تم اولیاء اللہ سے ہو، سبحان اللہ، اور آپ کی تربیت، آپ کو کچھ ہدایتیں دیں، اور آپ وہاں سے پھر رخصت ہو گئے۔ ان بزرگ کا نام تھا شیخ علی۔ اب ان بزرگ کا کمال یہ ہوا، یہ یہاں تک کمال پہ پہنچے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر دستار فضیلت انہوں نے باندھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بڑے کمال بزرگ ہوئے۔ پھر حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ کا واقعہ لکھتے تھے اور بیان کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ انہوں نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا، آپ روتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے قادری سہروردی، اس ترتیب سے یہ سلسلہ ہے ہمارا۔ کلندری اسی ترتیب سے ہے کہ ہمارا یہ کلندری سلسلہ ہے۔ آج اس کو کلندری تک رکھتے ہیں، پھر کل دوسرے سلاسل بیان